من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ القصص کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں تک بیان ہو چکا تھا کہ فرعون کے درباریوں میں سے ایک درباری نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی کہ اے موسیٰ، دربار میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، لہذا تو یہاں سے نکل جا اور میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یعنی وہ اطلاع دینے والا موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اور اس نے یہ خیر خواہی کی کہ درباریوں کے فیصلے سے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ تو آگے بات بیان کی جا رہی ہے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو کس طرح سے سازگار بناتا چلا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کس طرح سے راستے کو ہموار فرما رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ولما توجہ تلقا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رخ اختیار کیا مدین کی طرف، یعنی مصر کو چھوڑ کر مدین کی انہوں نے راہ لی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی راہ اختیار کی، قالا، تو انہوں نے کہا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی دے گا، یعنی مجھے صحیح منزل پر پہنچائے گا۔ ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام مدین ایک کنویں پر پہنچے، یعنی پانی سے ایک سیراب کرنے والا کنواں موجود تھا جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے تھے، تو فرمایا کہ ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے اس کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس، تو وہاں انہوں نے لوگوں کے ایک ہجوم کو پایا، بہت سارے لوگ وہاں اس کنویں پر موجود تھے، یسقون، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ووجد من دونہم امرأتین، اور اس مجمع سے ایک طرف علیحدہ انہوں نے 2 عورتوں کو بھی پایا، تذودان، جو اپنے مویشیوں کو روک رہی تھیں، یعنی مویشی نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ دونوں خواتین انہیں اکٹھا رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کشمکش میں موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع سے الگ ان 2 خواتین کو پایا۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام ان خواتین سے بولے ما خطبکما، کہ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے،
یعنی اس طرح سے تم اس مشکل میں ہو کہ اپنے مویشیوں کو تم قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اور مددگار نہیں ہے۔ قالتا، تو وہ دونوں کی دونوں عورتیں بولی، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتے اپنے ان مویشیوں کو، حتیٰ یصدر الرعاء، جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نہ لے جائیں، جب تک یہ اس جگہ کو خالی نہ کر دیں ہم اس کشمکش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انتظار میں ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں تو ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور انہوں نے اپنی مشکل بھی بیان کی کہ ہم جو گھر سے نکل کر آئی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر، تو ہمیں جو مشکل درپیش ہے وہ یہ کہ ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں، یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، پس موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور پھر ایک طرف سائے میں ہو کر بیٹھ گئے، ایک طرف یعنی جہاں سایہ تھا اس طرف چلے گئے کہ اگلی منزل اب میری کیا ہو، اس انتظار میں تھے۔ فَقَالَ، تو انہوں نے کہا، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار تو جو خیر بھی مجھ پر نازل کر دے، جو خیر بھی تو مجھے عطا کر دے، میں اسی کا محتاج ہوں، میں تو ہر بھلائی کی تلاش میں ہوں کہ مجھے کہیں سے کوئی خیر ملے، تو جو خیر بھی تو مجھے عطا کرے گا میں اسی کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما، پس کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ان دونوں عورتوں میں سے ایک آ گئی، تمشی علی استحیاء، یعنی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی، یعنی اپنے رویے کو بھی انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جو بے راہ روی کی طرف ہو، بلکہ شرم و حیا کے ساتھ پورے صحیح انداز کے ساتھ وہ ان کے پاس آئی۔ قالت، اور کہنے لگی، اِنَّ ابی یدعوکا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی ان بچیوں نے جا کر اپنے والد کو یہ سارا ماجرا سنایا ہوگا، اور انہوں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا لاؤ، لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ وہ کام جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، یعنی جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کی اجرت وہ تمہیں ادا کریں، اس لیے میرے والد نے آپ کو بلایا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُ، پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ان کے والد کے پاس، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ ان کو سنا دیا، یعنی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے ہاں آئے ہو، تو انہوں نے اپنی پوری داستان ان عورتوں کے والد کو سنا دی۔ قَالَ لَا تَخَفْ، تو انہوں نے ان کا سارا ماجرا سننے کے بعد کہا، اچھا اب ڈرو نہیں، اب خوف نہیں کرو، یعنی اب تم اس علاقے سے نکل آئے ہو جہاں تمہیں خطرہ تھا اور یہاں تم محفوظ ہو، لہذا تم ڈرو نہیں۔ نجوت من القوم الظالمین، اب تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، اب تم پر ان کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا۔ قالت احداہما، تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک بولی، وہ کہنے لگی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو ملازم رکھ لیجئے، یعنی ہمارے گھر کے جو کام کاج ہیں، مویشیوں کو پانی پلانا ہے اور دوسرے ان کی دیکھ بھال ہے، اس کے لیے ہمیں آنا جانا پڑتا ہے، لہذا آپ اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جس شخص کو بھی آپ ملازم رکھیں گے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، یعنی طاقتور بھی ہو، یعنی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور امانت دار بھی ہو، یعنی نیک ہو، صالح ہو، امانت دار ہو۔ کالا، تو پھر وہ بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے، انی اریدو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں ان کے کا اہدب نتیہ ہاتین، کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ اور یہی معقول طریقہ تھا کہ کسی اجنبی نوجوان کو اپنے گھر میں رکھنے کا، جبکہ گھر میں نوجوان بچیاں بھی موجود ہوں، تو ان کے بچیوں کے والد نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں اور ان کو داماد بنا کر اپنے گھر میں رکھیں۔ اللہ ان تاجرنی، اس شرط پر کہ میں 8 حجج، کہ میرے ہاں آپ کام کریں 8 سال، 8 سال تک میرے ہاں آپ یہ خدمت انجام دیں گھر کے کام کاج کی، تو اس شرط پر میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کے اختیار کا ہے، یعنی اس میں میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، البتہ 8 سال آپ ضرور میرے ہاں اس کام کو انجام دیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، کوئی آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ من الصالحین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے، یعنی میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا اور آپ بھی اس کو پورے طریقے سے انجام دیں گے۔ قال ذالک بینی و بینک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے جواب میں کہ اچھا اب میرے اور آپ کے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ان دونوں باتوں میں سے جس کو بھی میں پورا کر دوں تو مجھ پر پھر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی 8 تو میں ضرور پورے کروں گا، اور اگر میں 10 پورے کر دوں تو یہ میرا اختیار ہے، تو بہرحال دونوں میں سے جس کو بھی میں پورا کروں تو اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم نے طے کیا ہے اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ اس پر نگران ہے، یعنی ہمارے درمیان جو معاہدہ طے ہو گیا ہے اللہ ہی اس کا گواہ ہے اور اس پر نگہبان ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس سارے صورتحال کو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں سازگار بنا رہا ہے، جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، اور آگے یہ سلسلہ بھی مزید چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت قدرت کا مالک ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی کام کا ہم ارادہ کریں کہ یعنی جب بھی اذا عزمتا، جب بھی عزم کریں کسی کام کا، اللہ کو شامل حال رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔